الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ہم قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے اور ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اور بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب اللہ کے حکم سے تم ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے اللہ کے حکم کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اللہ کی نافرمانی کی پیغمبر کی نافرمانی کی تو اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے اور تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو آخرت چاہتے. پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. آیت نمبر 151 اور 152 سورہ آل عمران. سامعین محترم، جب میں نے اس موضوع کی ابتدا کی تھی تو میں آپ کے سامنے وہ اسباب رکھ رہا تھا کہ جن اسباب کی بنیاد پر
آج مسلمان دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. اور پھر درمیان میں اسی موضوع کو مزید میں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ اختلافات کئی طرح کے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. کوئی بھی اختلاف ہمارے اندر ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دین کی بنیاد پر ہمارے اندر اختلاف ہو، سیاست کے معاملے میں ہمارے اندر اختلاف ہو، معیشت کے معاملے میں ہمارے اندر اختلاف ہو، معاشرت کے معاملے میں ہمارے اندر اختلاف ہو، عبادات کے معاملے میں ہمارے اندر اختلاف ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی بھی معاملے میں اختلاف یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دو افراد کی آراء ٹکراتی ہیں. تو دین اسلام کے اندر افراد کا دخل ہی کوئی نہیں. اسلام کے اندر افراد کا دخل ہی کوئی نہیں. اسلام اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا نام ہے. قرآن اور حدیث یہ اسلام ہے. نہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے اور نہ حدیث میں کوئی اختلاف ہے. قرآن اور حدیث تک جب ہم رہتے ہیں تو وہاں تک تو ہمیں اختلاف نظر نہیں آتا، کیونکہ نہ اللہ میں اختلاف ہے نہ رسول اللہ میں اختلاف ہے. رسول اللہ وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. ایک جملہ، ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی منشا کے مطابق نہیں بولا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے، آپ کی زبان مبارک کھلتی نہیں جب تک اللہ حکم نہیں دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، اور جو اللہ نے کہا رسول بھی اس کا پابند اور ہم بھی اس کے پابند. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف شروع ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر افراد پر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میرا لیڈر ٹھیک ہے، کچھ یہ کہتے ہیں میرا لیڈر ٹھیک ہے، کہتے نہیں میرا امام وہ بڑا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں میرا امام بڑا ہے، تیسرے کہتے ہیں نہیں میرا امام زیادہ متقی پرہیزگار ہے، چوتھے کہتے ہیں نہیں میرا امام زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اب یہاں پر کیا گارنٹی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے؟ گارنٹی تو دینی ہے عرش کے رب نے، اور اس رب نے صرف گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. روئے زمین میں انسانوں میں سب سے عظیم ترین اگر میں نے کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات تسلیم ہی تسلیم ہے، کسی بات کے انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پر، منبر رسول پر 30 سال تک بیٹھ کر حدیث پڑھائی، تو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. مالک کی بات کو بھی رد کر دو. مالک کہاں درس دے رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں مصلی رسول پر درس دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین دور کے وہ امام ہیں، سب سے قریب ترین دور کے، اور مصلی رسول پر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مالک کی بات کو بھی رد کیا جا سکتا ہے، اوزاعی کی بات کو بھی رد کیا جا سکتا ہے، فلاں کی بات کو بھی رد کیا جا سکتا ہے، فلاں کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. پھر اپنی نگاہ اٹھا کر روضہ رسول کی طرف دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتے صرف اس قبر والی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے. روئے زمین میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جن کی ہر بات قبول کرنی ہے، چاہے آپ کی طبیعت مانے یا نہ مانے، آپ اس پر مجبور ہوں یا آپ عقیدت سے کریں، جو ہو کچھ بھی ہو جائے، ایک کائنات کے اندر ہستی ہیں جن کی ہر بات ماننی، اس سے ہٹ کر ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہوا ہے، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، محدثین کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، فقہاء کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے، علماء کے درمیان آج بھی اختلاف موجود ہے. تھوڑا اختلاف
کس پارٹی کو آپ کہیں گے یہ پارٹی ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی معیار ہے؟ سیاسی پارٹی کی بات کریں تو کوئی ایسی پارٹی ہے آپ کے پاس جسے آپ کہیں اس کو جنت کی سند میں ہم دیتے ہیں؟ ہم تو دین کے پیمانے میں دیکھتے ہیں نا، ہم تو دین کے پیمانے میں دیکھتے ہیں کہ دین کے پیمانے پر یہ کیا یہ پوری اتر رہی؟ کوئی بھی نہیں اتر رہی، کوئی بھی نہیں اتر رہی، کوئی میں معذرت کے ساتھ کہ مذہبی تنظیم بھی کوئی نہیں اتر رہی۔ ہم نہ تو کسی ایک قائد کی بات کر رہے، نہ کسی ایک پارٹی کی بات کر رہے، نہ ایک کسی گروہ کی بات کر رہے، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ آخر کار مسلمانوں کا اختلاف ختم کہاں ہوگا؟ مسلمانوں کا اختلاف ختم وہاں پہ ہوگا جہاں اللہ نے کہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ بس کس معیشت میں ہم راضی ہیں؟ اللہ کی معیشت۔ کس سیاست میں ہم راضی ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ کس کاروبار پہ ہم راضی ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ گھر کا نظام ہمارا کیسے ہو؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ روزے ہم نے کیسے رکھنے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ہم نے کیسے دینی ہے؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ حج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فرمایا تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف کا حل کہاں سے ہوگا؟ سپریم، جو سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے، سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی۔ بس وہاں پر سارے طرح وہاں آپ کی بات ہے نہ میری بات۔ یہاں پہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نہیں، میرا لیڈر بہت پرانا ہے، میرا لیڈر معیشت اس پر بڑی گہری نظر ہے، میرا لیڈر اس وطن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرا لیڈر یہ کرتا ہے۔ ہمیں تو ان لیڈروں نے برباد کر رکھ دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا ہے، گردنیں کٹی ہیں، زخمی لوگ ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں لوگ، اس سیاست کی بھینٹ کتنے ہزاروں لوگ چڑھ گئے ہیں، ان کی تو سیاست چلتی ہے اور ہماری جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جانیں دینی چاہیے تھی، جو جانیں سیاست کے نام پر جاتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں اچھی نام پہ جا رہی ہیں، یہ تو برباد ہو رہے ہیں لوگ۔ بڑا سخت جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست کے نام پر جو جانیں جا رہی ہیں اور جو مذہب کے نام پہ بھی جا رہی ہیں، جن لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب اور اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے قول اور اپنے اپنے سمتیں اور اپنے اپنے پیر و مرشد اور اپنی اپنی گدیاں جن لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اس موضوع پر جو لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کی جانوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا بنے۔ بنیاد کوئی نہیں ہے، بنیاد کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جان دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سربلندی ہے، یہ اللہ کے ہاں بخشش ہے، یہ رائے کلمت اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم تو لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے، ہم لڑ رہے ہیں کرسی کے لیے، ہم لڑ رہے ہیں ایک وقت گزارنے کے لیے، 5 سال کی حکومت کے لیے ہم اتنا لڑتے ہیں، پوری قوم لڑتی ہے ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے، محلے والے ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ہاں گل کھلائے جاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پہ یہ اختلاف بھی سب سے مذموم ترین اختلاف ہے ہماری، لیکن اسلام نے کیا آپ کو نظام سیاست نہیں دیا؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس طریقے سے عیسائیت ہے، اور عیسائیت کیا ہے؟ عیسائیت کہتی ہے حکومتیں چھوڑو، رہبانیت اختیار کرنا۔ اور رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ یہ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ آپ ان کے حوالے کر دیں اور ہم جا کر مسجد کے اندر یا جس کے کلیسا کے اندر بیٹھیں گے اور عبادت کریں گے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عیسائیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل میں سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد سیاست اللہ تعالیٰ نے علماء کے اندر منتقل کر دی ہے کہ وہ سیاست، اور وہ سیاست کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کی سیاست ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی سیاست ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی سیاست ہے کہ دنیا کو اللہ کے رسول کی طرف لایا، اپنی اپنی پارٹیاں بنا کر اپنے اپنے مفادات نہ لیے جائے، بلکہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو ایسا نظام دے دیا جائے کہ ہر بندہ بھائی بھائی بن کر رہے، جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ ایک رہنے والا کہاں کا تھا؟ سلیمان فارس کے رہنے والے تھے، سلیمان فارس کے رہنے والے تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے،
سعد مدینہ کے رہنے والے تھے، عبد الرحمن بن عوف مکہ کے رہنے والے تھے. کوئی شرق سے آیا، کوئی غرب سے آیا، کوئی شمال سے آیا، کوئی جنوب سے آیا، لیکن سب نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، تو ان کے سارے اختلاف ختم. اب نہ وہ کہتا ہے میری بات ہو، نہ وہ کہتا ہے میری بات ہو، نہ وہ کہتا ہے میری بات ہو. اب یہ سارے مل کر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہونی چاہیے. کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے درمیان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال دورے حکومت رہا. اتنی پیاری حکومت کی، اتنی خوبصورت حکومت کی کہ نظام عدل اسلام کے مطابق، معیشت اسلام کے مطابق، حدود و قصاص اسلام کے مطابق، ہر چیز اسلام کی آئینہ دار. کسی کو اختلاف کرنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کہہ سکے کہ ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ وہ اپنی بات تو کرتا ہی نہیں تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے تھے. تو سامعین محترم، ہمارے اختلافات وہ تو ہو گئے. ہر بندہ کہتا ہے اختلاف ہے، ہر بندہ کہتا ہے اختلاف ہے، ہر بندہ کہتا ہے اختلاف موجود ہے، لیکن اختلاف کا حل کیا ہے وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں. کیونکہ جو اختلافات کا شکار ہیں ان کی اختلاف کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے، ان کی دکانداری اسی بات پر چلتی ہے کہ لوگ مختلف رہیں، لوگ اختلاف میں رہیں. دیکھیں، اگر یہ انگریز کی ایک پالیسی تھی، انگریز کی ایک پالیسی تھی جو انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو. ان کی حکومت کا راز ہی یہی تھا کہ لوگ لڑتے رہیں اور وہ حکومت کرتے رہیں. اور مسلمانوں کو کہا گیا مسلمانوں خبردار، لڑائی نہیں کرنی، اختلاف نہیں کرنا. تمہارا کس بات میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف حل کروانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آنا، ساری بات ختم ہو جائے. اور صحابہ کرام کے درمیان یہی کچھ ہوتا رہا. جو جب بھی اختلاف ہوتا تھا قرآن کی آیت آتی، اختلاف ختم، حدیث مبارکہ آتی، اختلاف ختم. اب ہمارا اختلاف کیوں نہیں ختم ہوتا؟ ہمارا اختلاف اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. ہم وہاں جا کے اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا. ائمہ کرام پر کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اپنے اپنے پیر اور اپنے اپنے مرشد کی بیعت کریں، کبھی اختلاف نہیں ختم ہو سکتا. ہر پیر نے لباس علیحدہ، ہر پیر کی پگڑی علیحدہ، ہر پیر کا لباس علیحدہ، ہر پیر نے اپنی ایک الگ نشانی بنا رکھی ہے. اسلام آباد میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک طبقہ دیکھا جنہوں نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. وہ ایک الگ ہی لباس تھا، یہ تو وہ سمجھ ایک الگ ہی لباس تھا، خصوصی کوئی لباس. تو اس کے اوپر انہوں نے دھاریاں سی لگائی ہوئی. تو وہ 50-60 آدمی کسی کے استقبال کے لیے غالباً جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ابھی تازہ ایک نئی مسلمانوں کی قوم نکلی ہوئی ہے جن کی ہر بات ایک نئے سٹائل سے ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ فلاں پیر کے مرید ہیں، ان کا یہ سٹائل ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ انداز ہے. یہ اپنے پیر مرشد کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میرا ایک شاگرد میری نقل کرتا ہے تو میں نے وہ ٹوپی یاد چھوڑ دی. یہاں بدلتے رہتے ہیں کہ یار یہ کام نہ کرے، کوئی اس طرح نہ کرے بالکل کہ مل وہی کام کرنا شروع کر. نقل کی جا سکتی ہے، نقالی کی جا سکتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کرنی ان کی کرے. تابعداری بھی ان کی ہے اور بننا بھی ان جیسا ہے اور اختلاف ختم بھی ان کی ذات پر ہوگا اور دعوت بھی انہی کی طرف ہے. ہر معاملہ ان سے شروع ہوتا ہے، ہماری ابتدا بھی ان سے ہے، ہماری انتہا بھی ان سے. تو جب ہم اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ہمارے اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ خطبہ دیا اور یہ خطبہ بڑا عجیب. صحابہ کرام فرماتے ہیں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. ثم اقبل علینا بوجهه، پھر آپ نے چہرہ مبارک ہماری طرف پھیرا. فوعظنا موعظة بلیغہ، آپ نے ایک واعظ و نصیحت ہمیں کی اور بہت بلیغ واعظ و نصیحت کی، بہت خوبصورت الفاظ اور بہت بہترین جملے اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے ہمیں واعظ و نصیحت کی. ذرفت منها العیون، اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی. اتنا خوبصورت واعظ تھا کہ ہماری آنکھیں اشکوار ہو گئی.
وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اور ہمارے دل ڈر گئے کہ پتہ نہیں کہ یہ کیا آج عجیب سا خطاب ہے، پتہ نہیں اس خطاب کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظة مودع، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا بیان ہے یہ کہیں الوداعی بیان نہ ہو، یہ کہیں الوداعی بیان نہ ہو، یعنی کہ آپ کہیں جا نہ رہے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کو تو پتا تھا کہ آپ بھی ایک حد تک ہی رہیں گے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں رخصت کر رہے ہیں یا ہمیں رخصت کر رہے ہیں یا آپ خود رخصت ہو رہے ہیں۔ تو فَأُوصِنَا، پھر ہمیں وصیت فرمائیے، پھر ہمیں وصیت فرمائیے کہ ہم کیا کریں۔ فقال، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے میں ڈرو اللہ سے، چاہے اعلانیہ ہو، چاہے سری ہو، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو۔ اور دوسری بات فرمائی والسمع والطاعۃ، سنو اور اطاعت کرو۔ کیا سنو؟ قرآن سنو، حدیث سنو، اللہ کی بات سنو، رسول اللہ کی بات سنو، تو کیا کرو؟ اطاعت کرو، بس اس سے اگلی کوئی بات ہے نہیں۔ والسمع والطاعۃ، سمع اور طاعت، سننے کے بعد اطاعت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج یہ حدیث اگر دیکھی جائے تو کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ سننے کے بعد اطاعت کوئی کرنے چلا جائے گا؟ سننے کے بعد قرآن اور حدیث سننے کے بعد لوگ پھر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی راہ نکل جائے کہ ہم قرآن اور حدیث سے فرار حاصل کر لیں۔ کہتے ہیں کوئی ایسی ترکیب بتائیں حضرت اس کا حل کوئی نکل آئے۔ ایک صاحب مجھے 1 گھنٹہ لائی کے لیے چوک میں لے کر کھڑے رہے، وہ مجھے ہلنے نہیں دیا، بوڑھے تھے، ہاتھ پکڑ لیا میرا، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے بینک کے اندر پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، فکس ڈپازٹ ہے، فکس وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، میری کوئی کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی میرا کمانے والا نہیں ہے، میں کاروبار کر نہیں سکتا، لوگ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، میں نے پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں، مہینے کی اتنی مجھے قیمت آ جاتی ہے، آپ مجھے بتائیں یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو میں نے انہیں کہا نہیں جائز۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتے ہیں 8 لاکھ۔ میں نے کہا بابا جی آپ یہ 8 لاکھ، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ 8 لاکھ کھاتے کھاتے انشاءاللہ کچھ بچ جائیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ 8 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، کتنی زندگی آپ نے اور جینا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ بات تو بات کی بات ہے، مرنا ہے یا نہیں مرنا ہم باتوں پہ چھوڑ دیں، آپ مجھے یہ بتائیں آخر میرے جیسا بندہ کیا کرے؟ میں نے کہا آپ جیسا بندہ یہ کرے کہ جو پیسے 8 لاکھ روپیہ موجود ہے اس کو کھانا شروع کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ بعد میں کیا ہوگا؟ اجی یہ ختم ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا ختم ہو گئے تو عتیق الرحمان شاہ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، ختم ہو گئے تو میرا اللہ تو اوپر موجود ہے نا، رزاق وہ ہے، یہ رزاق ہی 8 لاکھ روپے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رزاق ہے، یہ پیسے ہوں گے تو رزق ملے گا۔ میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم، تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی، تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، دسترخوان ان کا ہوتا ہے، کھانے والے دوسرے کھا رہے ہیں، بندے کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ خود لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کھا سکتے، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ سجا ہوا ہے، کھا لو پھر کھانا ہے تو کہاں کھانے دیتا ہے اللہ پھر؟ تو ہم اپنے رب خود بنے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو بابا جی میری جان نہ چھوڑیں، بار بار کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب آخر کوئی نہ کوئی تو حال اس کا ہوگا۔ تو میں نے کہا جی بابا جی اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے ادھر جانے کا، ٹھیک ہے، تو خدا را مجھے ساتھ کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ مجھے آپ نہ گھسیٹیں، کیوں زبردستی علماء سے فتوی آپ لینا چاہتے ہیں؟ انشورنس کا مسئلہ ہے تو آج مولویوں سے ہی مولوی فتوا دے انشورنس جائز، قسطوں پر کا کاروبار جائز۔ یہ مزاربت کے کیس میں علماء نے لوٹا نہ ہو، اور لوٹے بھی وہ جو سفید پوش طبقہ تھا، جن کے پاس پیسے موجود تھے لگانے کے لیے جگہ نہیں تھی، علماء پر اعتماد کیا انہوں نے دے دی۔ یہ نہ سوچا کہ مولوی سود دے رہا ہے، آپ کیا کام کرتا ہے، کسی بندے کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے، آپ نے پیسے کیسے دے دیے ان کو؟ آپ کو میرے کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ معدوم شے میں کاروبار کر رہے ہیں، معدوم شے میں کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ کاروبار کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جس کاروبار کی کوئی نوعیت ہی سمجھ نہیں آ رہی، پیسہ آ رہا ہے صرف پیسہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے، مولویوں کی کوئی لاٹری کھل گئی ہے تو ٹھیک ہے آ رہا ہے، ہم روکتے رہے بھائی نہ کرو نہ کرو نہ کرو، پورے کا پورا نظام دو۔ وہ لوگ، میں آپ کو حقیقت حال بتاؤں، کوئی حال نہیں ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ وہ لوگ جو یہ پوچھتے تھے کہ شاہ صاحب یہ اتحیات میں بیٹھتے ہوئے انگلی ایسے ہلانی چاہیے ایسے ہلانی چاہیے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ شاہ صاحب یہ 10 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں مزاربت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
یہاں پر لوگوں کا دین الگ ہو جاتا ہے، یہاں پر الگ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہاں پر اپنی مرضی کرو، یہاں پر شاہ صاحب سے پوچھ لو مسئلہ. تو بھائی یہ نظام نہیں چلے گا. اسلام اس طرح یہ مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے جو ہم نے کر رکھا ہے. تو ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. فتوے ہم مولوی سے اپنی مرضی کے مطابق لیتے ہیں. جا کر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب وہ علامہ صالح ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ چلا گیا عدالت میں، اس نے جا کر کہا جی کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے اور یہ مولوی صاحب کا فتویٰ ہے. انہوں نے فتویٰ ہی پیش کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جو مطالعہ تھا وہ بھی چلا گیا. اس نے کہا جناب یہ مسئلہ اس طرح ہے اور یہ اس کا فتویٰ ہے. مولوی ایک ہے، فتوے دو طرح کے. ایک میں مولوی نے کہا ہے جائز ہے، ایک میں کہا ہے ناجائز. تو عدالت نے مولوی کو بلا دیا کہ مولوی صاحب مسئلہ ایک ہے، آپ نے ایک کو الگ بتایا، ایک کو الگ بتایا. کہا جی اس سے پوچھو اس نے پیسے کتنے دیے. جس طرح پیسے دینے اسی طرح بات ہونی، جس طرح انہوں نے پوچھنا ہے اس طرح بات ہونی ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو انہوں نے جتنے دی اس کو اس طرح مل گیا، اس کو اس طرح مل گیا. تو ہر ایک کو فتویٰ اس کی مرضی کے مطابق مل جاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو لوگ یہ بات کہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے بات چاہیے. مولوی صاحب قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات، آپ کی بات نہیں چاہیے. آپ کی عبادت نہیں کرنی ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرنا ہے. ہمیں تو وہاں سے فتویٰ چاہیے. جب پابند ہو جائے عوام، جب لوگ پابند ہو جائیں کہ ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی علماء کے منہ سے سننی ہے، تو جرت ہے کسی کی وہ بات نہ کرے. جب ہم بھی کہانیاں سنتے ہیں تو وہ بھی کہانیاں سناتے ہیں. جب ہم اختلاف پر خوش ہوتے ہیں وہ اختلاف کی بات کرتے ہیں. ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم تو لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. تو لوگوں کے چہروں کو جو دیکھ کر بات کرے گا تو اس نے یہی کچھ بات کرنی ہے کہ لوگ خوش ہوں جس سے. کیا خیال ہے کوئی بندہ توحید کی بات سنے گا تو وہ کیا خوش ہوگا؟ توحید کی بات سن کے لوگ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ پھر جب یہ سنتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو پریشان ہونا ہے. مجھے یہ تجربہ، آپ کو تو بڑے بڑے تجربے ہوئے ہوں گے. ٹیکسلا کے اندر ہم نے ایک مسجد میں درس دیا سود کے موضوع پر، اور وہ بڑا تلخ سا موضوع تھا اور اس پر کافی ساری باتیں بھی کر دی ہم. تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس مجلس کے اندر ایک ایسے صاحب بیٹھے ہیں جن کا بہت بڑا کاروبار سود کا ہے. تو جب وہ درس سے فارغ ہوئے تو صاحب بیٹھ کے انہوں نے کہا جی آج کا سارا درس آپ نے میرے اوپر دے دیا. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بیچارہ اسی مرض میں مبتلا ہے. اب انہیں کی کوئی بات آپ کے اندر ہے کہ آپ اپنے عیب دور کریں. تو کہتے نہیں مولوی صاحب کو وہ بات کرنی چاہیے جو اتفاق کی بات ہو. جو حرام کھاتا ہے حرام کھاتا رہے، جو غلط جاتا ہے وہ غلط جاتا رہے، جو شرک کرتا ہے شرک کرتا رہے، جو بدعت کرتا ہے بدعت کرتا رہے، جو کفر کرتا ہے وہ کفر کرتا رہے، جو مرضی ہے جو کرتا ہے. مولوی میٹھی 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 باتیں کرے. معذرت کے ساتھ اتنی مٹھاس مولوی کے پاس نہیں ہے. یہ تو مولوی نے تو لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر مولوی بات کرتے ہیں. تو پھر کیا انہوں نے حق بیان کرنا ہے، کیا ہمیں سمجھ آنا ہے، کیا ہم نے پھر اپنی اصلاح کرنی ہے. تو اس لیے حق بات وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے. اللہ کی قسم ہے یہ دین آسمان سے آیا ہے جو اس کے اندر ہے، جو دین لوگوں نے بنایا ہے رب کعبہ کی قسم وہ اللہ اس پہ راضی نہیں، رسول اللہ بھی اس پہ راضی نہیں. وہ لوگوں نے خود بنایا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اس قرآن کے اندر ہے، حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے. ہمارے تمام معاملات کا حل قرآن اور حدیث کے اندر ہے. کوئی بھی اختلاف ہے کہیں گے آئے قرآن و حدیث کی طرف جاتے ہیں، آئے بیٹھتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف، آئے مسئلہ حل کرتے ہیں قرآن و حدیث. تو کیسے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے. میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے اور قیامت تک جتنے بھی اختلاف ہوں گے انسانیت کے اندر ان تمام کا اختلاف اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانیت کی ہدایت کی یہ کتاب آئے اور دنیا اختلاف کا شکار ہو اور یہ کتاب اس کا حل پیش نہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ کتاب قیامت تک ہے اور قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو قیامت تک کے اختلاف کا حل اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا. اس لیے ہمیں ہر اختلاف میں، چاہے ہمارا سیاست میں اختلاف ہو، مذہب میں اختلاف ہو، معاملات میں اختلاف ہو، کسی معاملے میں اختلاف ہو،
تو رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہوگا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. اختلاف ہوں گے لوگوں کے درمیان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، آپ کی اور میری بات نہیں کہ ہم یہ کہیں اختلاف کیسے ہے. فرمایا اختلاف دیکھو گے بہت زیادہ. اب اختلاف میں کرنا کیا ہے؟ اختلاف میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اختلاف میں میری سنت کو پکڑ لینا ہے. اختلاف میں رسول اللہ کی بات دیکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات دیکھنی ہے. بس اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی، پھر تم اختلاف سے بچ جاؤ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے کسی اور طرف چلے گئے تو پھر اختلاف تمہارا ختم ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں جی مذہب بھی میرا ہو، امام بھی میرا ہو، کتاب بھی میری ہو، فقہ بھی میری ہو، اختلاف ختم ہو جائے. کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ختم ہو سکتا. چھوڑ دیں اس بات. ختم کہاں ہوگا کہ آپ اس سے باہر آئیں کہ جی کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری وہی بات ہے جو اللہ کی بات ہے، جو محمد رسول اللہ کی بات ہے. بس بات ختم ہو، اختلاف ختم ہو جائے. آپ کی میری بات ہی کوئی نہیں، میرا اور آپ کا اختلاف ہی کوئی نہیں. میں اور آپ دونوں کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں، تیسری کسی چیز میں جاتے نہیں تو بات کہاں سے اختلاف ہو؟ اختلاف ختم ہو جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ. فرمایا مضبوطی سے پکڑ لو اس بات کو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. داؤں سے پکڑ لو، داؤں سے. ایک ہوتا ہے دانتوں سے پکڑنا، دانتوں سے پکڑنا کمزور ہوتا ہے، داؤں سے پکڑنا انتہائی مضبوط ہوتا ہے. فرمایا اپنی داؤں سے پکڑ لو اس کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں. اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر اختلاف کا حل دنیا کے اندر کسی اور کے پاس موجود ہے. اختلاف کا حل قرآن اور حدیث میں ہے. اگر ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر اختلافات ختم کریں گے تو کسی صورت میں یہ اختلاف ختم ہونے والے ہے ہی نہیں ہیں. یہ بڑھتے تو رہیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.